اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعثت کا ایک ہدف یہ بتلا رہے ہیں کہ میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں تاکہ معاشرے میں مکارم اخلاق کو مرحلہ کمال تک پہنچاؤں۔ مکارم اخلاق کا ایک اہم فرد اور اہم مصداق کیا ہے؟ مظلوم کی حمایت کرنا ہے، ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی سیرت میں ہمیں ملتا اس وقت بھی جب کہ حضرت مبعوث پہ پیغمبر نہیں ہوئے تھے، اسلام پہ ابھی ظاہری طور پہ اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک نورانی نمونہ میں ملتا ہے جب حضرت 20 سال کی عمر میں تھے۔ ایک مشہور واقعہ ملتا ہے مکہ کا جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے، ایک پیمان ہے جسے جوان مرد باہمت اور صاحبان مروت لوگوں نے لکھا تھا۔ اس کی داستان کچھ یوں ہے کہ بنی زبید خاندان یہ کسی اور خاندان سے یمن سے آتا ہے مکہ میں، چونکہ یہ تو واضح سی بات ہے کہ مکہ میں اور اس وقت حجاز میں جو نظام تھا وہ قبائلی نظام تھا، کوئی الگ سے ایک مستقل حکومت تو نہیں تھی، لہذا جتنے مسائل حل ہوتے بھی تھے وہ قبیلے کے ذریعے سے ہوتے تھے، لہذا اگر کسی پہ کوئی زیادتی ہوتی تو قبیلے کا سردار جو ہے اس کو جو رئیس ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرتا تھا۔ اب یہ یمنی جو ہے بنی زبید یہ کسی اور خاندان سے، حجاز کے کسی اور خاندان سے آتا ہے مکے میں، تو یہاں پہ کچھ مال لے کے آیا تھا بیچنے کے لیے، تو مال یہ بیچتا ہے عاص بن وائل یعنی عمرو بن عاص کے والد کو، تو چونکہ یہ اجنبی تھا جیسے اس نے مال بیچا تو اب اس سے تقاضا کیا ہے کہ اس کے ہمیں پیسے دیے جائیں، تو اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا، مال بھی لے لیا اور پیسے اس نے نہیں دیے۔ اس نے بڑی کوشش کی، اس کو تو پیسے وہ نہیں مل رہے تھے اور مال بھی اس نے لے لیا تھا۔ اب اس نے کیا کیا، یہ جو شخص ہے، یہ جو مظلوم جو شخص ہے، یہ چلا جاتا ہے کوہ یعنی وہ ابو قبیس پہاڑ کا نام ہے ابو قبیس، وہ مکے کے ساتھ ہی ہے، کوہ ابو قبیس جیسے کہا جاتا ہے، وہاں پہ جاتا ہے اور وہاں پہ بلند آواز میں چند اشعار پڑھتا ہے جس کا مضمون ہے کہ وہ شخص جو وطن سے دور ہے اور اس پہ ظلم واقع ہوا ہے اس کی مدد کے لیے اب آگے بڑھیے، اس کی حمایت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اس کی مدد کے لیے بزرگان مکہ کو اس نے آواز دی کہ اس کی مدد کیجیے، جس کو کوئی یہاں پہ رہنے والا نہیں ہے، جس کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے۔ اب جب اس نے یہ بلند آواز میں اشعار پڑھے تو اسی مسجد الحرام یعنی کعبہ شریف میں چند بزرگان قریش بیٹھے ہوئے تھے، انہیں جیسے آواز سنی تو ان سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ ان میں سے ایک شخص جو کہ بنی ہاشم خاندان کا اس وقت رئیس تھے جناب زبیر بن عبد المطلب، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان، انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا ظلم ہے، ہمارے شہر میں ایک شخص پہ ظلم ہو گیا اور ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جناب علی دوسرے جو ہے قریش کے دوسرے جو خاندان لوگوں چند خاندانوں کو اکٹھا کیا اور عبداللہ ابن جدعان جو کہ بزرگ تھے اس زمانے میں، ایک دوسرے خاندان تھے، خاندان بنی تیم کے بزرگ تھے، عبداللہ بن جدعان کے گھر میں صاحب بیٹھتے ہیں یہ چند خاندان جن کو اب تقریباً 5 یا 6 تک خاندان ملتے ہیں، اور یہ خاندان وہاں پہ قبائل اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ تعہد کرتے ہیں، یہ پیمان باندھتے ہیں کہ ہم اس شہر میں چاہے مکہ کا رہنے والا ہو یا مکہ سے اجنبی ہو یعنی وطن سے دور ہو، غریب ہو یا اس وطن کا رہنے والا ہو مکہ کا، کسی پر بھی ظلم کو برداشت نہیں کریں گے، ہم اس کی حمایت میں ہم مظلوم کی حمایت کریں گے جہاں تک کہ اس کا حق ظالم سے لے لیا جائے۔ اس پیمان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے، اس وقت حضرت کی عمر 20 سال تھی، اور یہ تاریخ کی وہ حقیقت ہے کہ اس پیمان میں بنو امیہ خاندان شریک نہیں ہوا تھا، وہ جن کا مزاج میں ظلم کرنا ہے، جن کے مزاج میں ظلم سے محبت ہے، ظالموں کی حمایت ہے، وہ اس پیمان میں اس نے شرکت نہیں کی ہے۔ اگرچہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ کچھ ایسے لوگ بھی ہمیں مل جاتے ہیں تاریخ میں جو کہ بنی امیہ کے ٹکوں پہ پلنے والے تھے،
انہوں نے کچھ ایسی حدیثیں گھڑ دیں، انہوں نے یہ کہنے لگے کہ بنو امیہ کے کچھ لوگ بھی وہاں پہ شریک تھے، لیکن جبکہ حقیقت مطلب یہ ہے بنو امیہ ستمکار ظالم حکمران رہے ہیں، اور ان کی تاریخ بھری پڑی ہے ظلم و بربریت سے۔ ان کا تو یہ مزاج یہ تھا کہ ظالموں کی حمایت کرنا اور ظلم کرنا، نہ کہ مظلوم کی حمایت کرنا۔ یہ پیمان نامہ جب ہو جاتا ہے، اب یہی لوگ جا پہنچتے ہیں عاص بن وائل کے پاس۔ انہوں نے کہا آپ نے بڑی زیادتی کی ہے، ہمارے شہر میں ہوتے ہوئے ہم کسی کے پہ ظلم کو برداشت نہیں کریں گے۔ عاص بن وائل کے پاس جا کے اس مظلوم، یہ جو یمنی مظلوم تھا بنی زبیر یا دوسرے کو خاندان کا، چونکہ اس میں اختلاف ہے کس خاندان کا تھا، تو اب اس کا جو ظلم اس پہ ہوا ہے، اس کا جو حق اس نے چھین لیا تھا، عاص بن وائل نے ان سے لے لیا جاتا ہے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جو عہد نامے کو، پیمان کو بڑے قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ اسے کہا جاتا ہے حلف الفضول، حلف پیمان کو کہتے ہیں، فضول یعنی صاحبان مروت ہے۔ مختلف اس کی تعبیریں کیوں فضول کہا گیا، یا تو اس میں وہ افراد تھے جن کا نام فاضل نامی افراد تھے، چاند افراد تھے، اس وجہ سے، یا ایک وجہ یہ بتائی گئی چونکہ یہ جو پیمان تھا جوان مرد لوگوں نے کیا، صاحبان مروت کیا، جن کے اندر انسانی اقدار زندہ تھیں، انہوں نے یہ پیمان کیا۔ اور یہ پیمان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت مبعوث بے رسالت ہونے کے بعد اس پیمان کو یاد کیا، فرمایا کہ اس پیمان کی میں مخالفت نہیں کروں گا، اگرچہ مجھے جناب علی کی سرخ بالوں والی اونٹنیاں بھی دے دی جائیں، میں اس پیمان کی مخالفت نہیں کروں گا، جہاں تک کہ اگر اب جب کہ اسلام آ چکا ہے مجھ سے یہ کہا جائے اس پیمان کی پاسداری کے لیے، پھر بھی میں اس پیمان پہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تھی کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، یہ انسانی اقدار کو، انسانوں میں انسانیت نام کی جو چیز اگر زندہ رہتی ہے، اس کا ایک اثر کیا ہے کہ وہ ظالم کے خلاف ہوتا ہے اور مظلوم کی حمایت کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، خدا رحمت کرے امام خمینی علی اللہ مقام شریف پہ، کہ انہوں نے ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو، جمعۃ الوداع کو مخصوص قرار دیا تھا مظلوموں کی حمایت، مستضعفین کی حمایت، فلسطین میں ظلم بربریت کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، کہ یہ جمعہ مخصوص کیا جائے مظلوم کی حمایت کے لیے۔ پس مظلوموں کی حمایت کرنا یہ سیرت نبوی میں ہمیں ملتا ہے، یہ انسانی اقدار کو زندہ کرنے کا ایک شعار اور نمونہ ہے۔ لہذا امام خمینی علی اللہ مقام نے یہ جو جمعے کا دن جو مخصوص قرار دیا تھا کہ آخری جمعے کو مظلوم فلسطین کی حمایت میں، یہ دار حقیقت جو ہے سیرت نبوی سے الہام لیتے ہوئے ہے۔ اور ویسے بھی ظلم کی جو مذمت ہے یہ عقل اس کی کرتی ہے، جتنے بھی صاحبان شعور ہیں جن کے اندر عقل و خرد نام اگر زندہ شہوات اور غضب کا غلبہ نہیں ہے، وہ آج بھی ظلم کی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ہمیشہ مظلوم کی حمایت کریں گے۔ اور مظلوم کی حمایت میں نہ معیار ہے ہم زبان، نہ معیار ہے ہم وطن، نہ معیار ہے ہم مذہب، کسی چیز کی قید نہیں ہے۔ مذہب آپ کا وہ ہم مذہب ہے کہ نہیں ہے، اہل زبان ہے کہ نہیں ہے، آپ کی زبان والا ہے کہ نہیں ہے، آپ کے شہر کا رہنے والا ہے کہ نہیں ہے، آپ کے وطن کا رہنے والا ہے کہ نہیں ہے، وہ جناب علی افریقہ میں رہتا ہے، پاکستان میں رہتا ہے، انڈیا میں رہتا ہے، دنیا کے جس کونے میں بھی رہتا ہے، یہ انسانی اقدار ہیں کہ مظلوم کی حمایت کی جائے اور ظالم کے خلاف وہ آواز اٹھائی جائے۔ اور یہ امام خمینی علی اللہ مقامہ نے انسانی اقدار کو زندہ کرتے ہوئے اور سیرت نبوی سے الہام لیتے ہوئے اس آخری جمعے کو معین کر دیا تھا۔ پس خلاصہ یہ ہوا کہ یہ حلف الفضول جو ہے یہ وہ نمونہ ہے جو کہ عصر جاہلیت کے آخری زمانے کا نمونہ ہے، یعنی یہ ملتا ہے کہ 590 عیسوی میں یہ پیمان لکھا گیا حلف الفضول، جس میں سب سے کم سن عمر جو شخصیت موجود تھے وہ تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت نے خود فرمایا تھا کہ عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں جب پیمان لکھا گیا تھا میں اس وقت موجود تھا، انہوں نے پیمان لکھا اور اس کی پاسداری پھر ہوتی رہی مختلف مقام پہ۔ جب بھی مکہ میں کوئی ظلم ہوتا تھا تو اس پیمان کو زندہ کیا جاتا تھا، کہتے ہیں کہاں حلف الفضول والے، تو وہ لوگ یہ حلف الفضول والے آ جاتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، اور کبھی بھی مظلوم کو
پہ ہونے والے ظلم پہ یہ خاموش نہیں رہتے تھے۔ ہم درود و سلام بھیجتے ہیں امام خمینی علیہ اللہ مقاموں پر کہ اس انسانی اقدار کو انہوں نے زندہ کرتے ہوئے مظلوموں کی حمایت کے لیے، فلسطینیوں کی حمایت کے لیے، مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کے لیے ایک جمعہ کے دن روزہ داروں کے لیے مخصوص قرار دیا گیا کہ اس دن اس اسلامی شعار اور انسانی اقدار کو زندہ کرتے ہوئے آواز اٹھائیں، ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت میں آواز اٹھائی جائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔